Assalamu alaikum viewers. Thank you very much for joining me today for this online seminar. یہ ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا. آپ کو خوش آمدید اس لاشعور سے شعور کے سفر کے لیے. سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جن لوگوں نے میرا لاسٹ ٹائم پروگرام بہت پسند کیا تھا. مجھے بہت سی فون کال ریسیو ہوئی, مجھے بہت سی میسیجز ریسیو ہوئے اور لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ اسے کنٹینیو ہونا چاہیے. ہمارا یہ پروگرام جمعے کے دن ہونا تھا, لیکن سم ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے جمعے کو نہیں ہو سکا, تو ہم آج کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور میری ان لوگوں سے بڑی معذرت ہے جن لوگوں نے مجھے فون پہ بات کی تھی, انہوں نے اپنے کچھ مسائل بتائے تھے اور میں دوبارہ ان سے کانٹیکٹ نہیں کر سکا ہوں, لیکن میں بھولا نہیں ہوں. میں انشاءاللہ اس ویک میں ان سے ضرور کانٹیکٹ کروں گا اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ان کو مشورے بھی ضرور دوں گا. اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام ہم ہر ہفتے کر لیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. آپ لوگ مجھے میسیج کر سکتے ہیں, آپ لوگ مجھے میرے فون نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. میرا فون نمبر جو ہے وہ 403-605-4133 ہے. میں آپ کے مسائل دیکھ کے اور میں ان کا جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا. لاسٹ ٹائم ہم نے اسٹڈی کیا تھا, لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ شعور اور لاشعور ہوتا کیا ہے اور اس کا انسانی زندگی پہ اثر کیا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ اس کو اپنی شعور کے اندر چیزیں ڈالنے کے لیے, اپنے لاشعور کے اندر چیزیں ڈالنے کے لیے آپ کو ایکشنز کون کون سے کرنے ہوتے ہیں. یہ بالکل تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس میں لگ کے کوشش کریں تو یہ بہت اچیویبل ہے اور اس کے ریزلٹ بہت ڈرامیٹک ہوتے ہیں. تو میں اس کو دو تین پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گا آج. تو ہمارا جو پہلا پارٹ ہوگا وہ میں بات کروں گا کہ کون سی پریکٹسز ہمیں کرنی چاہیے اور یہ پریکٹسز کو ہمیں کرنا کیسے ہے تاکہ ہم لاشعور کے اندر اس چیز کو انوالو کر سکیں. تو اگر آپ کو یاد ہو, میں تھوڑا سا سمرائز کروں. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ جو آپ کا لاشعور ہے, جو بے ہوشی کا عالم ہے, جو لاشعور اور بے ہوشی کا عالم ہے, جسے جو دماغ کے اندر چیزیں اسٹور ہوتی ہیں, یہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کی چیزیں اسٹور ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ شعور میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس ہیبٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں. اب ہیبٹس ڈیولپ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی ہیبٹ کا آپ کی لائف پہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے. جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہ چیز آپ کے پردوں سے گزرتے ہوئے, جب لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی کہ آپ کے دماغ اور آپ کی آنکھوں کے درمیان کچھ پردے ہوتے ہیں, ان پردوں سے ہو کے آپ کا ویژن گزرتا ہے اور پھر آپ کا دماغ اس چیز کے انالائز کر کے اس کے پرسیپشن ڈیولپ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں آپ کا دماغ کیسے سوچتا ہے. جب وہ سوچ لیتا ہے تو پھر وہ آپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے آپ کی فیلنگ میں, آپ کے جذبات میں. جیسے آپ نے سامنے کوئی چیز دیکھی جس میں دکھ ہے, کوئی بندہ افسردہ ہے یا کوئی خوشی میں ہے, تو آپ اس کی, آپ کے اندر ایک فیلنگ آتی خوشی کی. آپ نے ہریالی دیکھی, آپ نے ندیاں, دریا, کنارے سب دیکھے, آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر آتی ہے. پھر جب اگر آپ نے کوئی دکھ دیکھا تو آپ کے اندر دکھ کی لہر آتی ہے. یہ فیلنگ آپ کا دماغ آپ کو ٹرانسفر کرتا ہے. یہ فیلنگ پھر آپ کے ایٹیٹیوڈ میں جاتی ہے کہ اب آپ نے اسی کی بیس پہ اپنی باڈی کو ڈھالنا ہے. اگر آپ خوش ہیں تو آپ کی باڈی بھی اسی طرح ریئیکٹ کرے گی. پھر یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ آپ کی عمل میں بدلتا ہے, تو آپ ویسا ہی عمل کریں گے جیسی آپ کی فیلنگ آئی ہے پیچھے سے. اگر آپ خوش ہیں تو آپ کا عمل بھی خوش ہوگا, آپ چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی, آپ باڈی لینگویج بھی ایسی کریں گے. اگر آپ دکھی ہیں
تو آپ کے آنسو آئیں گے، آپ کی باڈی لینگویج میں بھی دکھ کے اظہار ہوں گے، اور اگر آپ غصے میں ہیں تو آپ کا ریئیکشن ہوگا، آپ کسی سے لڑائی کریں گے یا غصہ کریں گے۔ یہ ایکشن جو ہیں اگر آپ انہی چیزوں کو ریپیٹ ہوتے جائیں تو یہ آپ کی ہیبٹ بن جاتے ہیں، پھر آپ کو بار بار اس پہ سوچنا نہیں پڑتا۔ پر ایک بار ہو گیا، اب آپ نے 2-3 بار 10 بار 20 بار پریکٹس کی تو وہ آپ کی ایک ہیبٹ بن جاتی ہے۔ یہی وہ ہیبٹس ہیں جو ہمیں ڈیولپ کرنی ہے۔ اگر ہم بار بار یہ ہیبٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لاشعور کے اندر چیز اسٹور ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک جگہ پہ ایک تیر اندازی کا مظاہرہ کر رہا تھا، تو وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے ہول کے اندر سے، ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے تیر کو دور سے گزار دیتا تھا۔ وہ جب بھی تیر مارتا تھا تیر اس کے اندر سے گزر جاتا تھا۔ تو اس طرح کرتا جاتا تھا، لوگ بڑی تعریف کرتے تھے کہ یار یہ زبردست ہو گیا۔ لیکن ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا اس مجمع میں سے یا اس گروپ میں سے جو اس کی تعریف نہیں کر رہا تھا، جو اس طرح اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بندہ کیوں نہیں میری تعریف کرتا؟ تو اس نے اسے کہا، اس نے کہا تمہیں نہیں لگتا کہ میں کمال کی چیز کر رہا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا اس لیے کہ تم نے اس کی پریکٹس کی ہے، اس پریکٹس نے تمہیں پرفیکٹ کیا۔ تو کہتا ہے کہ تم کر کے دکھاؤ۔ کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا، میں دوسرا کام کرتا ہوں، وہ تیل ہی تھا۔ کہتا ہے میں اس بوتل کے اندر میں دھار سے تیل ڈالوں گا اور ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا اور اتنی اوپر سے میں تیل اس کے اندر بوتل میں اتر جائے گا۔ کہتا ہے کر کے دکھاؤ۔ اس نے کر کے دکھایا، ایک قطرہ بھی باہر نہیں گرا اور سارے کا سارا تیل اس بوتل میں اتر گیا۔ یہ کام وہ تیر والا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک صلاحیت ہے، اور جتنی وہ پریکٹس کرتا ہے اتنی ہی وہ صلاحیت اس کی پکی ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنی اچھی ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ پریکٹسز کرنی پڑتی ہیں، اور پریکٹس کرنے کا ایک بیسک فلسفہ یہ ہے کہ آپ 20 سے 21 دن یا 28 دن اس چیز کو دانستہ طور پہ ریپیٹ کرتے چلے جائیں۔ جب وہ ریپیٹ ہوتی رہے گی تو آپ اس کے بعد آپ کی وہ ہیبٹ میں حصہ بن جائے گی، پھر آپ کو اس پہ سوچنا نہیں پڑے گا۔ یہ ہے ہیبٹ کا کمال۔ تو آپ کو اپنی اچھی ہیبٹس بنانے کے لیے آپ کو اسی کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، تو آپ اپنی ہیبٹس بناتے چلے جاتے ہیں۔ تو کامیابی کے لیے آپ کو کامیاب سوچ کی پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شکایت کرنے کی ہیبٹ ہوتی ہے، وہ شکایت کرنے میں اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ ان کو ایک لمحہ نہیں لگتا، اور وہ ہر بات میں سے ایسے نقطے نکال دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کس اینگل سے اس نے شکایتی انداز کر دیا، اس نے کس اینگل سے اس چیز کے اندر پرابلم ڈھونڈ لی۔ یہ اس کی پریکٹس سے اس کی پرفیکشن ہو چکی ہے۔ مطلب اگر آپ جنت میں بھی چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ شکایت ڈھونڈ لیں گے، یہ اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اس چیز کو انہینس کرنا ہے کہ آپ اپنی کامیابی کی پریکٹسز کریں، ریپیٹڈ۔ آپ اپنے اچھے خیالات کی سوچ کی پریکٹس کریں۔ جب بھی کوئی بات کرے آپ ہمیشہ اس کے اندر سے مثبت پہلو ڈھونڈیں، نیگیٹو پہلو کو دیکھیں بھی نہیں۔ آپ کی انٹینشنلی جب یہ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کی یہ ہیبٹ بن جائے گی۔ تو ہیبٹ کی یہ طریقے ہیں کہ آپ اسے ریپیٹ کریں رات کو سونے سے پہلے۔ جیسے میں نے کہا، اس وقت آپ کا لاشعور جو ہے وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو رات کو سونے سے پہلے آپ ہیبٹ بنائیں، اپنے دماغ کو کوئی اسائنمنٹ دے کے سوئیں کہ آج صبح تم نے مجھے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ کے بتانا ہے۔ آپ کا لاشعور صبح تک آپ کے لیے اس پہ کام کرے گا، یہ واقعی کرتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو اچھی ہیبٹس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ کو ایسی جگہوں پہ یا ایسے لوگوں کے ساتھ انوالو ہونا ہوتا ہے جو آپ کو چیلنج کریں۔ دیکھیں، انسان بنیادی طور پہ اس کرۂ ارض کا اوریجن نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں سے وہ آیا ہے۔ انسان بنیادی طور پہ کہیں اور سے آیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا، ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جنت سے آیا ہے، آدم اور حوا جنت میں تھے، وہاں سے انہیں زمین پہ بھیجا گیا۔ جنت کے بارے میں ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ
آپ وہاں جو خواہش کریں گے وہ فوراً پوری ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے آپ کو ہل کے کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. آپ اشارہ کریں گے چیز آپ کے پاس آ جائے گی. مطلب انتہائی کمفرٹ زون ہے. انسان بنیادی طور پہ اس کمفرٹ زون کا حصہ ہے. زمین پہ آیا, زمین اس کے لیے انکمفرٹیبل ہے. وہ ہمیشہ یہاں پہ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتا ہے. آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا کہ کوئی اپنے لیے گھر بناتے ہوں, کوئی اپنے لیے چیزوں کو اسٹور کرتے ہوں, فریج میں رکھتے ہوں کہ کل کھا لیں گے. کوئی اپنے لیے شاندار جوتے بناتے ہوں, شاندار کپڑے بناتے ہوں. نہیں, سفر کے لیے گاڑیاں بناتے ہوں. ایسا کچھ نہیں کرے گا. تو جانور جو ہے وہ اسی زمین کا حصہ ہے. وہ اسی زمین پہ اسی زمین کے لیے بنایا گیا. تو وہ غاروں میں رہے گا, وہ مشکلات کو جھیلے گا. وہ اس کا ایک کمفرٹ زون ہے, جبکہ انسان کا کمفرٹ زون یہ نہیں ہے. وہ ہمیشہ اپنے لیے آسانی تلاش کرتا ہے. تو لاسٹ ٹائم جب میں نے بات کی تھی کہ آپ کا دماغ آپ کا سب سے بڑا دوست ہے, وہ آپ کے لیے آسانیاں ڈھونڈتا ہے. اور جب بھی آپ مشکل کام کرنے کی کوشش کریں گے, کسی چیلنج کی طرف آپ جائیں گے, تو وہ آپ کو اس سے روکے گا, آپ کو ڈسکریج کرے گا. آپ کو ڈسکریج کرے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے, اس میں آپ کو بہت سی مشکلات آئیں گی. ان مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اس کمفرٹ زون سے باہر رکھنا ہوتا ہے. کمفرٹ زون بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ای سی جی دیکھی ہے. ای سی جی میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. جتنا اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, جو ای سی جی کی لائن اگر یوں آتی ہے تو اس کا مطلب انسان زندہ ہے نا. اگر لائن سیدھی ہو جائے تو اس کا مطلب انسان مر گیا. تو آپ کی لائف میں یہ اپ اینڈ ڈاؤن آپ کی زندگی کی نشانی ہے. جس کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن نہیں آتا اس کو فکر کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں آ رہا, کیوں اس کی زندگی ایک ہی ردم پہ چلی جا رہی ہے, اس کے اندر کوئی چیلنج نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی کمفرٹ زون میں رہنے کا عادی ہے. تو اپنے آپ کو آپ نے کمفرٹ زون سے باہر نکالنا ہے. باہر نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ چیلنج کریں. جو آپ کر رہے ہیں آپ اسے ریوزٹ کریں, دوبارہ دیکھیں کہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں کیسے کر سکتے ہیں. آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھیں جو آپ کی صلاحیتوں کو چیلنج دیتے ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نیگیٹو باتیں کرتے ہوں, نہیں, وہ نیگیٹو باتیں تو آپ کو مزید پیچھے دھکیل دیں گے. جس محفل کے اندر, میں آپ کو بہت چھوٹا سا کلیہ بتاتا ہوں, جس محفل میں آپ بیٹھیں اور اس محفل کے اندر لوگ آپ ہی کی سن رہے ہوں, آپ کی واہ واہ ہو رہی ہو, بڑی اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیں یہ آپ کا کمفرٹ زون ہے. یہ آپ کا وہ گیدرنگ ہے جہاں پہ آپ مزے میں ہیں. اس محفل سے آپ کچھ سیکھ نہیں سکیں گے. یہاں پہ لوگ شاید آپ سے سیکھ رہے ہوں گے, وچ از اوکے. آپ کو لوگوں کو سکھانا بھی چاہیے, لیکن آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جگہ آپ کے سیکھنے کی نہیں تھی. آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جہاں بیٹھ کے آپ کو فیلنگ ہو کہ یار یہ لوگ کتنا زبردست کام کر رہے ہیں, یہ اپنا ٹائم کو کیسے یوز کرتے ہیں, میں کیوں نہیں کر پاتا. ان لوگوں نے کتنے کریٹو کام کر دیے, میں کیوں نہیں کر پاتا. یہ لوگ کتنے ہر وقت پازیٹیو باتیں کرتے رہتے ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, میں کیوں نہیں کر پاتا. یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کی محفل ہے, وہاں پہ آپ سیکھیں گے. وہ آپ کو چیلنج دیتی ہے. ایسی محفلیں اڈاپٹ کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پہلی بار کینیڈا آیا تو میں ایک ڈاؤن ٹاؤن میں, کیلگری کے ڈاؤن ٹاؤن میں رہتا تھا. تو وہاں پہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں جاتا تھا. میں اس شخص کا نام بھی لے سکتا ہوں, میں نجی محفلوں میں لیتا ہوں, لیکن یہاں پہ شاید پرائیویسی کی وجہ سے میں نہیں لوں گا. میں چائے پینے جاتا تھا, وہ بندہ مجھ سے چائے کے پیسے نہیں لیتا تھا کیونکہ میں نیا تھا, جاب لیس تھا, ابھی جاب ڈھونڈ رہا تھا, پریشان بھی تھا. تو ایک دن میرے پاس آ کے بیٹھا, کہتا ہے یار تم بڑے پریشان نظر آ رہے ہو. میں نے کہا ہاں میں یہاں آیا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جب یہ نہیں کرو گے تم جاب کے لیے تو بھول جاؤ, تمہیں اچھی جاب ملے گی, ابھی تو تم ٹیکسیاں چلاؤ یا پیزے سپلائی کرو اور انتظار کرو کہ کبھی کوئی تمہیں شاید پوچھ لے. کہتا ہے
سب سے پہلے کام یہ کرو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کم کر دو. یہ لوگ تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے، تمہاری سوچوں کو روک رہے ہیں. پھر دیکھنا کہ تمہارے پاس کتنی آپشنز آتے ہیں. مجھے نہیں پتا، اللہ کی طرف سے سب ہوتا ہے، لیکن میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ذرا کم کر دیا. جب میں نے کم کیا تو آپ یقین کریں کہ میرے پاس پازیٹیو آپشن آنے شروع ہو گئے. میں نے سوچنا شروع کر دیا، اور فوراً ہی کچھ عرصے کے بعد میرے حالات جو ہے ڈیفرنٹ لیول پہ تھے. میں جاب ڈھونڈنے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا، میں کام سیکھ بھی رہا تھا، کام کر بھی رہا تھا، ایوری تھنگ واز اوکے دیر. ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان لوگوں سے دوستیاں ختم کر دیں، لیکن میں نے انہیں تھوڑے عرصے کے لیے اوائڈ کیا. میں ان کی باتیں نہیں سنتا تھا زیادہ. تو میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی اس میں. تو آپ کو ایسے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو ہم خیال ہوں، جو آپ کو چیلنج دیتے ہوں، جو آپ کے راستے میں آپ کو مشکلات کے راستے دکھاتے ہوں جہاں سے آپ گزر کے آگے جائیں گے. دیکھیں دو بہت ہی بیسک فلسفہ آپ کو بتاؤ. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، نبیوں کا سلسلہ ختم، وحی کا سلسلہ بھی ختم، فرشتوں کا لوگوں کے پاس آ کے براہ راست بات کرنے کا سلسلہ بھی ختم. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ بات کرنی ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی راستہ اڈاپٹ کرے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ایک سسٹم سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے آج بھی بات کرتا ہے، جس کو ہم استخارہ بھی کہتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ ایسے کیسے، تو استخارہ کر کے سو جاتے ہیں، اللہ خواب میں بتا دیتا ہے. اس کا مطلب اللہ خواب میں آپ سے بات کرتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سنتا ہے. اب ایک ایسا کام ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آپ کے راستے میں مشکلات ڈال دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جب اللہ سے آپ مانگتے ہیں نا، یا اللہ مجھے وزڈم دے، مجھے دانائی دے، مجھے عقل دے، تو اللہ کیسے دے گا؟ کہ اللہ وہاں سے اوپر سے لائبریری سے کتابیں بھیج دے آپ کے لیے؟ اللہ آپ کے راستے میں مشکل ڈال دے گا، وہ مشکل سے آپ سیکھ کے نکلیں گے. تو یہ اللہ کے سکھانے کے طریقے میں سے ایک ہے کہ وہ آپ کو چیلنج دیتا ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو گھر میں جب آپ نے اس کو کوئی میتھ سکھانا ہے تو آپ میتھ میں اس کو کوئی کوشچن دیتے ہیں کہ یار اسے حل کرو، وہ حل کر لیتا ہے. پھر آپ اس سے مشکل کوشچن دیں گے، اگر اس نے وہ بھی کر لیا پھر اس سے مشکل والا دیں گے. تو آپ کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں چیلنجز کے لیے. اسی طرح اللہ آپ کے لیے چیلنج دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ آپ کو نہیں دے رہا ہوتا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو چیلنج روز دیتا ہے. اب ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیلنج کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ نیگیٹو تھاٹس میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان چیلنجز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، جو ان چیلنجز کے لیے سلوشن ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی اس حکمت پہ پورے جا رہے ہوتے ہیں کہ سیکھ کے آگے بڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سب کے ساتھ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس عقل پہ چھوڑ دیتا ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہو. تو چیلنج استعمال کرنے کے لیے آپ کو چیلنج ایکسیپٹ کرنے کی عادت بنانی پڑے گی، اور سب سے پہلے آپ کو اپنے خلاف لڑنا پڑے گا. تو اپنے خلاف آپ لڑیں، آپ اپنے لیے چیلنجز خود پیدا کریں. آپ اپنی زندگی کا لائف گول ایسے سیٹ کریں کہ وہ اتنا آسان نہ ہو کہ جہاں پہ آپ نے آرام سے بس جو کیا سو ہو گیا. تو لائف گول آپ اپنے سیٹ کریں، اپنے آپ کو چیلنج دیں، اس چیلنج سے گزریں آپ، پھر سیکھیں، پھر اور سیکھیں. تو سیکھنے کی ہیبٹ بنائیں اپنی لائف میں. یہ ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو جب کمفرٹ زون سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جب راکٹ زمین سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اسے پاور چاہیے زمین کی حد سے باہر جانے کے لیے. جب ایک بار وہ زمین کی حد سے نکل جاتا ہے پھر اسے راکٹ نہیں، پھر اسے پاور نہیں چاہیے ہوتی ہے. پھر وہ آٹومیٹکلی فلائی کرتا ہے. پھر وہ جو ہماری آسمانی دنیا ہے اس کے اندر وہ آسانی سے گھوم رہا ہوتا ہے.
اس کو بہت پاور کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے اس وقت پاور کی ضرورت ہے جب دوبارہ اسے لانا ہوتا ہے، زمین کی حدود کے اندر لانے کے لیے پھر پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کی میری دو چیزیں تھیں، ایک آپ اچھی ہیبٹس ڈیولپ کریں، اور ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو صرف پریکٹس کرنی ہے، آپ اس چیز کی جان بوجھ کے پریکٹس کرتے چلے جائیں، وہ آپ کی ہیبٹ کا حصہ بن جائے گی۔ میں نے اپنی لائف میں بہت سی ایسی ہیبٹس بنائی ہیں، اور کمفرٹ زون سے آپ نے باہر رہنا ہے، آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو آپ کے لیے ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں۔ اور تیسری بات جو آج بتانا چاہتا ہوں وہ ہے اپنے دماغ سے آپ بات کیسے کریں۔ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا دماغ سنتا نہیں ہے، آپ کا دماغ دیکھتا ہے۔ اگر میں آپ کو ابھی کہوں کہ یار آپ ایک لفظ کے بارے میں سوچیں جو اے ہے، اے کے بارے میں سوچیں، تو آپ کے ذہن میں ایک اے کی پکچر بن جاتی ہے۔ میں کہوں بی کے بارے میں سوچیں، آپ کے ذہن میں بی کی پکچر بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کا دماغ جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو پکچر بناتا ہے پہلے۔ تو اس پروسیس میں جب دماغ پکچر بنا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جو دیکھتا ہے فلٹر لگے ہوئے ہیں، ان فلٹر سے گزر کے پیچھے دماغ پہ آپ کی اسکرین پہ جاتا ہے، وہاں سے آپ کا ایک پرسیپشن یا ایک خیال بنتا ہے، وہ ایک پکچر بنتی ہے جسے پرسیپشن ہم کہتے ہیں۔ وہ ایکچولی آپ کے دماغ میں ایک پکچر، ایک امیج بنتا ہے اس چیز کا۔ اگر وہ پکچر آپ خود بنا دیں تو آپ کے دماغ کو اس فلٹر سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کی مثال میں کیسے دوں آپ کو؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ مجھے ایک بہت خوبصورت گھر بنانا ہے، آپ اس گھر کی پکچر سوچیں، آپ اس گھر کی ایک خوبصورت سے گھر کی پکچر لے کے آپ ایسی جگہ لگا دیں جہاں پہ آپ دن میں کم سے کم ایک بار آپ کی نظر وہاں پڑتی ہو۔ یہ آپ کا باتھ روم کا شیشہ ہو سکتا ہے، اس کے قریب لگا سکتے ہیں، یا آپ کا کلوزٹ ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کپڑے چینج کرتے ہیں، یا آپ کا بیڈ روم ہوتا ہے جہاں آپ سونے جاتے ہیں، آپ بیڈ روم کے سہانے بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ کسی ایک جگہ پہ اپنے اس خیال کی پکچر کھینچ کے پرنٹ کر کے لگا دیں۔ اب ہوگا کیا، آپ رات کو سونے لگیں، آپ نے سونے سے پہلے اس خوبصورت سے گھر کو پھر دیکھا تو آپ کے دماغ میں وہ پکچر ٹرانسفارم کی اور آپ کے لاشعور کو اندر کام دے دیا کہ اس بندے نے کہ آج حیدر علی نے پھر کہا کہ یار اوپر سے میسیج آیا ہے کہ آج پھر کوئی پکچر بنانی ہے، کوئی گھر بنانا ہے بہت خوبصورت سا۔ تو پکچر آپ نے دے دی دماغ کو، دماغ اب اس پکچر پہ کام کرتا ہے کہ اگر مجھے اس گھر بنانا ہے تو اس کے لیے مجھے حاصل کیا کرنا ہے، اسے اچیو کرنے کے لیے مجھے کرنا کیا کیا ہے۔ تو آپ کا دماغ اس راستے میں آپ کو لے کے چلتا ہے۔ تو آپ اپنے جتنے بھی خیالات ہیں، جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں، اس کو ویژولائز کریں، خیالی طور پہ نہیں۔ آپ اس کی ایک پکچر ڈرا کر لیں، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر دیں، پرنٹ کر کے کہیں لگا دیں جہاں آپ روز دیکھ سکیں۔ آپ کی وہ پکچر آپ کے خوبصورت گھر کی ہو سکتی ہے، اگر آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بہت اچھی سی گاڑی چاہیے تو کسی اچھی گاڑی کی پکچر لگا دیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ مجھے پیرس گھومنے جانا ہے، آپ پیرس کے ایفل ٹاور کی پکچر لگا دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے سوئٹزرلینڈ جانا ہے، آپ سوئٹزرلینڈ کی پکچر لگا دیں۔ جب آپ یہ پکچرز لگاتے ہیں تو آپ اپنے لاشعور کو ایک کام دے دیتے ہیں جس پہ وہ ہر وقت لگا رہتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ ان میں سے آہستہ آہستہ آپ کے ڈریم پورے ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا دماغ کام کر کے ان چیزوں کو آپ کے ایٹیٹیوڈ میں شامل کرنا شروع کرتا ہے، ایٹیٹیوڈ آپ کے ایکشن میں بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جس طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور وہی سوچیں آپ کے ایکشن میں۔ مثال کے طور پہ آپ کا دماغ میں ایک دن خیال آئے گا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا کمپیوٹر سائنسز میں کچھ کر لینا چاہیے تاکہ میں
کوئی میں آن لائن بزنس کر لوں. یہ خیال آپ کے دماغ میں کیسے آیا؟ لاشعور میں کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ نے آپ کے لیے ایک پلان بنا دیا ہے. اس پلان کا حصہ ہے کہ آپ وہ پیسے ارن کریں کسی طرح. تو وہ آپ کو اس نے آپ کو آئیڈیا دے دیا کہ آپ یہ کریں. جیسے آپ نے وہ کرنا شروع کیا پیسے آنے شروع ہوئے. آپ نے ٹکٹ کٹائی, آپ پیرس گھومنے چلے گئے. بظاہر آپ کو لگے گا یہ سب ایسے ہی ہو گیا. یہ سب ایسے نہیں ہو رہا ہوتا. دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں, جو ڈریم کرتے ہیں, وہ ویژولائز کرتے ہیں, جو اپنی چیزوں کو حقیقی شکل دیتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایسی بہت سی پکچرز بنائی ہیں, اور میں نے ان پکچرز کی تقریباً 50% چیزیں ایسے پوری ہوئی ہیں کہ مجھے نہیں پتا چلا کیسے. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ بھی ایک کرم تھا کہ انہوں نے اس وقت میرے اللہ تعالیٰ نے دماغ میں یہ چیزیں سکھائیں مجھے, اور میں نے اڈاپٹ کی. میرا ایک اسٹڈی کیبنٹ ہوتی تھی جس کے اندر میں اپنی ساری بکس رکھتا تھا. تو وہ مجھے پتا تھا کہ میں دن میں کم از کم 2 3 4 بار اس کو کھولتا ہوں. تو جیسے اس کا دروازہ کھلتا تھا, اس دروازے کے ساتھ میں نے ایک پوری پکچرز کی وال بنائی ہوئی تھی جس میں میرے سارے ڈریم پکچرز تھیں. آپ گھر کہہ لیں, گاڑی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. جو میرے دماغ میں ڈریم آتا تھا اس کی پکچر میں وہاں لگا دیتا تھا, اور میں دیکھتا رہتا تھا. میں کچھ کرتا نہیں تھا, دروازہ کھلا, اس پہ نظر پڑ گئی, بس ٹھیک ہے اپنا. لیکن میرے لاشعور کے اندر یہ میسج جاتا تھا کہ یار یہ پکچر کیوں لگی ہوئی ہے. تو ویژولائز کرنا شروع کریں. اور میں اگلے سیشن میں انشاءاللہ میں نیکسٹ سنڈے کو پھر دوبارہ کروں گا. اس کے اندر مزید آپ سے ڈسکس کروں گا کہ آپ اپنا پرسیپشن دوسروں کی نظر میں کیسے چینج کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ پہلے اپنے آپ کو سمجھیں, پھر آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ ہیں کیا. تو وہ بتانے کے لیے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں. تو آج کا میں آخری چیز جو آپ بتاؤں اس کے بعد میں کلوز کروں گا, کیونکہ مجھے کچھ لوگوں نے یہ بھی کامنٹس دیے تھے کہ میں پروگرام لمبا نہ کریں, کیونکہ پھر مشکل ہوتی ہے کہ اتنا ٹائم لگا کے دیکھ سکیں. مجھے ابھی بھی اندازہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنا, میرے خیال 30 منٹ سے زیادہ تو ہو چکا ہے. تو میں اسے ابھی کلوز کرتا ہوں, لیکن میں جانے سے پہلے آپ کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں. نیکسٹ ویکینڈ پہ ہم سنڈے میں دوبارہ آپ سے بات کروں گا, تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اس کی کوئی پریکٹس کی. اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں ڈیتھ بیڈ ٹیسٹ. اس کا مطلب ہے کہ موت کے بستر کا امتحان. سادے لفظوں میں آپ اپنے آپ کو مرتے ہوئے فیل کریں. اس ٹیسٹ کو کرتے کیسے؟ آپ ایک رات کے وقت یا کسی وقت بھی جب آپ کو تنہائی اویلیبل ہو, ساری لائٹس بند کر دیں اور آپ بیڈ پہ لیٹ جائیں, اور آپ ایزیوم کریں کہ آپ مر گئے, یو آر ڈیڈ. ساری لائٹیں بند ہیں, تو اس ایزمپشن میں زیادہ دیر لگے گی نہیں. اب آپ نے اسی آنکھیں بند میں آپ نے یہ سوچنا ہے اپنے ہر قریبی شخص کے بارے میں, جو آپ کی فیملی ممبرز ہوں, آپ کے قریبی دوست ہوں. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میری ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ, اس کمرے میں اور کوئی نہیں ہے سوائے آپ کی ڈیڈ باڈی کے, اور آپ 1 by 1 خیالوں میں اپنے ان دوست کو بلائیں. مثال کے طور پہ آپ اپنا ایک قریبی دوست ہے, آپ نے سوچا کہ آپ کا دوست آپ کی لاش پہ کھڑا ہے اس وقت, اور کمرے میں آپ کا دوست اور آپ کی لاش کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہے گا. دیکھیں, مردے کے بارے میں نارملی لوگ برا نہیں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخشے. لیکن تنہائی میں ہر شخص اس مرنے والے کے بارے میں سوچتا ضرور ہے کہ یار اس نے یہی اچھے کام کیے تھے, یا یہ تھوڑا سا چیلنجنگ تھا. آپ اس شخص کو, اپنے دوست کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ تنہائی میں, یہ سارا خیالی ڈرامہ ہے, وہ تنہائی میں آپ کی لاش کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کے بارے میں کیا کہے گا. آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کا دوست وہ کہہ رہا ہوگا جو آپ نہیں چاہتے, جو آپ سننا نہیں چاہتے, جو سننا پسند نہیں کرتے, اور شاید حقیقت میں وہ کہے گا بھی نہیں ایسے.
لیکن آپ کے خیالات میں، کیونکہ اب بات ہو رہی ہے آپ کے دوست کی لاشعور کی آپ کے لاشعور کے ساتھ، یہ لاشعور آپس میں بات کرتے ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ بعض اوقات آپ دو دوست بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے کچھ کہا بھی نہیں، کچھ سنا بھی نہیں ہے، آپ دونوں کو ایک دوسرے سے خوشی فیل ہو رہی ہوتی ہے، یا آپ دونوں کو ایک دوسرے سے اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ لاشعور سے بات کرتا ہے. تو اس کے لاشعور نے آپ سے لاشعور سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو آپ کو فیلنگ آ جائے گی کہ آپ کا دوست آپ کے بارے میں کیا کہے گا. یار یہ حیدر تو بہت برا آدمی تھا یار. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بخشے، لیکن اس نے میرے ساتھ یہ تو کیا ہے، اس کے اندر یہ پرابلمس تو تھیں. آپ یہ پریکٹس آپ اپنے دوست کو بلائیں، پھر اب اپنی بیوی کو یا شوہر کو بلائیں، اپنے بچوں کو بلائیں، بہن بھائیوں کو ون بائی ون، جن کو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں، آپ ان کو بلائیں اور ان کے خیالات سنیں. آپ کو حیرت ہوگی. یہ کرنے کے بعد آپ آنکھیں بھی کھول لیں، لائٹیں بھی کھول لیں، حیرت کے سمندر سے باہر آ جائیں. اب آپ یہ پریکٹس دوبارہ کریں، پھر لائٹیں بند کریں، پھر اپنے آپ کو مرا ہوا تصور کریں. اب آپ انہی لوگوں کو دوبارہ بلائیں، لیکن اب آپ اپنے لاشعور کے ذریعے آپ وہ سوچیں جو آپ سننا چاہتے ہیں ان سے، کہ میرا دوست میری لاش پہ کھڑا ہو، وہ میرے بارے میں یہ کہے. تو اس وقت آپ کا دوست آپ کی زبان بولے گا. جب یہ دونوں ہو جائیں تو پھر آپ گیپ دیکھیں کہ ایکچوئل میں آپ کے دوست آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے اور آپ چاہتے کیا ہیں. اب آپ کو اس گیپ کو فل اپ کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی ایک بندہ کہے نا کہ اس بندے کے پیچھے دم لگی ہوئی ہے، تو وہ مذاق ہوگا. اگر 2 یا 3 بندے کہیں نا کہ اس بندے کے پیچھے دم لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپس میں ملے ہوئے کچھ کھچڑی پکڑی ہے آپ کے خلاف. لیکن اگر 8-10 لوگ یہی بات کریں نا کہ آپ کے پیچھے دم لگی ہوئی ہے، تو ایک بار بندہ چیک ضرور کرتا ہے، یار لگی تو نہیں ہوئی کہیں، اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پیچھے دم لگی ہوئی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کوئی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے. جب آپ کو کوئی چیز، کوئی بندہ کوئی کمپلین کرے نا، تو آپ اسے ایزی نہ لیں. بجائے یہ کہ آپ اس کمپلین کرنے والے شخص کے خلاف سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ یار اگر اس کمپلین کا 10% بھی صحیح ہے، آپ 90% کو بھول جائیں جو اس نے اپنی طرف سے جذبات میں آ کے کہا. آپ اس 10% کو پکڑ لیں، یہ آپ کی کامیابی کا راستہ دکھائے گا. ہوتا کیا ہے، ہم اس 10% کے چکر میں ہم نہیں دیکھتے، ہم 90% کو پکڑتے ہیں. بھائی اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے میرے بارے میں ایسے کہا. نہیں یار، یہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے. میں ایک چھوٹا سا قصہ بتا کے بند کرتا ہوں. میرے ایک استاد تھے، اور وہ مجھ سے جب فیڈ بیک لیتے تھے نا، تو وہ فیڈ بیک لیتے تھے تو میں بڑا بلنٹ فیڈ بیک دیتا تھا. تو مجھے کہا کرتے تھے، کہتے تھے حیدر مجھے تجھ پہ غصہ تو بہت آتا ہے جب تو فیڈ بیک دیتا ہے، لیکن بخدا اگر تیرے جیسے لوگ نہ ہوں تو میں صحیح کیسے ہوں گا. باقی سب تو جی حضوری کرتے، تم نہیں کرتے ہو. اور یہ نہ کرنے والی بات بھی میں نے انہی سے سیکھی تھی. وہی میرے استاد تھے اور وہی اس چیز کو لائک بھی کرتے تھے، جس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے بندے لائک کریں گے. تو یہ بات صحیح ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کریں، آپ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کیا کریں، کیونکہ میں بند کرنے والا ہوں. تو آپ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کیا کریں جو لوگ آپ کے پن پوائنٹ کرتے ہیں آپ کی چیزوں کے بارے میں کہ اس کو امپروو کرنا چاہیے. میں اگر آپ لوگوں کو مجھ سے کچھ بات کرنی ہو، کچھ پوچھنا ہو، میرا نمبر ہے 4036054133. میرے فیس بک کا پیج آپ کے سامنے ہے، اسی پہ میں یوٹیوب کا لنک بھی لگا دوں گا جس پہ یہ ویڈیو ڈالوں گا. آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کے مسائل کے لیے آپ سے بات کروں، آپ کو جواب دوں. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی اور ٹاپک جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں، پلیز مجھے وہ ٹاپک سجیسٹ کریں. میں اس پہ NLP کے ریفرنس سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا حل کیسے ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر دوبارہ آپ کے ساتھ ملوں گا.
اور اس سنڈے میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ کو اپنا گیپ انالیسس کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں، آپ کو اپنی امپرومنٹ کے لیے اور کیا کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ آبجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ دوسرے بہتر ہوں یا دوسروں کو آپ پچھاڑ دیں، مقصد یہ ہے ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے کریں، کیونکہ یہی وہ دنیا ہے جس پہ آپ کا کنٹرول ہے۔ باہر کی دنیا میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن لوگ آپ سے انسپائر ہو کے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لے کے آنا ہے کہ لوگ آپ سے انسپائر ہوں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس پروگرام کو دیکھنے کا، پسند کرنے کا، آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا میں انتظار کروں گا۔ پچھلے ویک مجھے لوگوں نے بہت فیڈ بیکس دیے تھے، ان کا بہت بہت شکریہ، اور میں کوشش کروں گا کہ میں ہاف این آور کا پروگرام ہر ہفتے آپ لوگوں کے لیے کر دیا کروں۔ ٹاپک یہی ہے لاشعور سے شعور تک کا سفر۔ اس کے اندر میں مختلف پیچز میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا کہ آپ اپنے لیے اپنے گول کیسے سیٹ کر سکتے ہیں، اور سسٹمیٹک بتاؤں گا، خیالی ہوائی باتیں نہیں۔ جیسے میں نے آج آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ ڈیتھ بیڈ ٹیسٹ، آپ اسے کر کے دیکھیں اور اپنے پرسیپشنز کو امپروو کرنے کے لیے 21 سے 28 دن تک کسی بھی چیز کی آپ پریکٹس کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اوکے جی، السلام علیکم، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ، اور ویڈیو میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔